دوستو، آپ نے تو یہ سن رکھا ہوگا کہ ایک عورت ہی اپنے گھر کو جنت اور جہنم بناتی ہے، مگر کیا آپ نے کبھی اس بات کو سوچنے کی بھی زحمت کی کہ ایک عورت کو اپنے گھر کو جنت بنانے میں کس قدر تکالیف اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ جہنم نما گھر جن کے جہنم بننے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دنیا کے کونے میں سے کوئی بھی لڑکی جب اپنے گھر میں شادی کر کے جاتی ہے تو اپنے ساتھ کوئی وحشیانہ نفرتانہ نظریہ لے کر نہیں جاتی ہے۔ اس کے خوابوں میں تو ایک ایسا نگر ہوتا ہے جہاں اس کا محبوب، جس سے اس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، اس کے احساسات کی قدر کرتا ہے، اس کے دکھ پر خفا اور اس کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے، اور اس لڑکے کا کنبہ یعنی خاندان اس کی عزت اور احترام کرتا ہے۔ مگر در حقیقت اس کے لیے تو ایک ایسا معرکہ یا میدان جنگ تیار ہونے والا ہوتا ہے جہاں کی ویلن بھی اسے زبردستی بنا دیا جاتا ہے۔ مگر پھر بھی میجورٹی ایسی ہوتی ہے جو کہ اپنے اندر موجود تمام اچھائیاں، بلکہ ایسی اچھائیاں جس کا استعمال اس نے کبھی پہلے اپنے مائکے میں بھی نہ کی ہو، نکال کے اپنے دشمن نما نئے خاندان کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور وہ محبوب جس کی خاطر وہ اپنے حقیقی محبت کرنے والے خاندان کو چھوڑ کر آئی ہوتی ہے، وہ اپنے خاندان کی بدلتے ہوئے نظریے کے ساتھ گرگٹ کی طرح بدل جاتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عورت اپنی انا کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر کو دوزخ یا جنت بنانے کی راہ پر نکل پڑتی ہے۔ وہ خواتین جو اپنی خواہشات، اپنی انا، اپنی خوشیوں کو اپنے پیروں تلے روننے میں مہارت حاصل کر لیتی ہے، اسے اس گھر کا فرد تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اور وہ خواتین جو اس اعمال پر آمادہ نہیں ہوتی، اس کے لیے تو ایک بہت بڑا سا معرکہ تیار کر لیا جاتا ہے، اور یہی وہ خواتین ہوتی ہے جو اپنے گھر کو جہنم بنانے والی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں اس قدر ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی کسی بالی ووڈ یا لالی ووڈ کے فلم یا ڈرامے کی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہی معاشرے میں موجود 97% ان تمام گھرانوں کی ہے جہاں کسی کی بیٹی کو تو بڑی خوشیوں اور سیلیبریشن کے ساتھ لایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی دشمن بھی تصور کر لیا جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا 97% اس قسم کے گھرانوں کی ناچاکی اور مسائل کی مختلف شکلیں بتائی جاتی ہیں، مگر وجہ صرف باہر سے آئی گئی بیٹی کو ہی بتایا جاتا ہے۔ آخرکار اتنی بڑی میجورٹی دوسرے کے گھر سے آئی گئی بیٹی کو ہی کیوں بلیم کرتی ہے؟ دوستو، ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی بنسبت بیٹوں سے زیادہ توقعات اور امیدیں لگائی جاتی ہیں، اور جب بیٹے کی زندگی میں کوئی ایسی ہمسفر آتی ہے جو کہ امیدوں کے ٹوٹنے اور محبت کی تقسیم کی وجہ بن سکتی ہے، ماں باپ اور بہن بھائیوں کے دلوں میں موجود امیدوں کے ٹوٹنے اور محبت کی تقسیم کا یہی ڈر دوسرے کی بیٹی کے لیے نفرت اور بربادیوں کی وجہ بن جاتی ہے۔ اس نفرت کی آگ میں وہ اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ان سے ان کی ذات کا بھی پتہ کھو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور باشعور لوگ بھی امیدوں کے ٹوٹنے اور محبت کی تقسیم کے اس ڈر کی وجہ سے بڑی بڑی چیپ حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔ اس ڈر کو دل سے ہٹا کر انسانی حقوق کی تقسیم پر انصاف کے ساتھ عمل کر کے بہت ساری زندگیوں کو برباد ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ آپ کی مخلصانہ اور انصافانہ اس ادا کو دیکھ کر باہر سے آئی گئی بری بیٹی بھی سدھر سکتی ہے، اور اگر آپ اپنے بچے کو بچپن ہی سے ہی انسانی حقوق کی تقسیم کی تربیت دینا شروع کر دیں تو آپ بروقت ناامیدی کے شکار سے بھی بچ سکتے ہیں۔ یقین جانیے کہ اگر ہمارا معاشرہ اس بات پر عمل کرنا شروع کر دے تو آپ کو اپنے ارد گرد بہت سارے جنت نما گھر نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔